اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ گزشتہ بار آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر کے طائف گئے، بڑی امید لے کر کے طائف میں اگر وہاں کے بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کے ماتحت لوگ بھی کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے، تو ایسے میں دین کی مدد ہو جائے گی، دین کا کام آسان ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے بڑی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ لیکن وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے آپ نے ملا، جو آپس میں بھائی والا رشتہ رکھتے تھے، تینوں بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بلکہ آپ جب واپس ہوئے مایوس ہو کر تو اوباش اور شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، پتھروں سے مارا، آپ زخمی ہو گئے۔ پھر بھی آپ نے بددعا نہیں کی، بلکہ آپ نے دعا کی کہ یہ نہیں ہوا تو کیا ہوا ہے، ان کی نسلوں میں انشاءاللہ ایمان والے پیدا ہوں گے، ان سے کیا ہوں گے، انشاءاللہ دین کا کام اللہ تعالیٰ لے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پر اور آپ کی دلی دعا پر ہدایت کی دعا بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے، تو اللہ نے قبول فرمائی اور اس قبیلے سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بڑا کام لیا۔ طائف سے جب آپ واپس ہو رہے تھے تو آپ نے چند دن مقام نخلا، ایک جگہ ہے مقام نخلا میں قیام فرمایا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے امید سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں قیام کیے تو ایک رات آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھنا، بغیر قرآن پڑھے کہ آپ کو قرآن بولے تو کیا ہے، سورہ فاتحہ ہے، کوئی بھی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح خالی قل واللہ انا اعطینا، قل واللہ انا اعطینا، ایسا نہیں، بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبین ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے 7 جن گزر رہے، اس جگہ سے گزر رہے تھے، تو ان کے کان میں یہ قرآن کے الفاظ، قرآن کے کلمے پڑھ گئے۔ وہ کھڑے ہو کر کے قرآن کو انہوں نے سنا، اور قرآن کو سننے کے بعد وہ سیدھا اپنی قوم کے پاس گئے۔ جنات، یہ 7 جن جو ہے اپنے قبیلے قوم کے پاس گئے۔ جنات ہم دیکھ نہیں سکتے، جنات ہم کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنات آئے سو بھی گئے سو بھی کچھ بھی علم نہیں ہوا۔ جنات آئے بھی اور سن کر کے چلے گئے، اور جا کر کے انہوں نے اپنے قوم کو سنایا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ 26ویں پارے میں سورہ احقاف کی آیت ہے۔ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، یستمعون القرآن، انہوں نے قرآن کو سنا، قالوا انصتوا، جب انہوں نے قرآن کو سنا آپس میں کہنے لگے انصتوا، خاموش رہو۔ بہت زبردست کلمہ ہے، بہت زبردست الفاظ ہیں، یہ اللہ کا کلام لگتا ہے، سنو، غور سے سنو۔ اس سے معلوم ہوا قرآن جب پڑھا جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھ اللہ نے خود بھی فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سنو بھی اور خاموش رہو۔ نہیں میں ایک کان سے سن، تو زبان سے بات بھی کرتے رہتا ہوں، خاموش رہو، کان سے سن۔ بھائی ایک وقت آدمی 2 کام کر سکتا ہے کیا؟ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بولتے بھی رہیں گے سنتے بھی رہیں گے، ہو سکتا ہے باتیں کرتے بھی رہیں گے سنتے بھی رہیں گے، نہیں۔ آپ جاتے رہیں، کار میں جاتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ قرات، تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس قرات کے موقع پر کیا کریں، بات نہ کریں، اگر بات کرنے کا ہے آف کریں، اس کے بعد کیا کریں، بات کریں۔ یہ قرآن کا ادب ہے، نہیں یہ ٹیپ ریکارڈ سے آنے گئے، ٹیپ ریکارڈ سے آنے کون سے کہاں سے بھی آنے دے، وہ اللہ کا کلام ہے نا، اسے کیا کرنا چاہیے، عزت دینا چاہیے۔ تو دیکھو یہ بولے قالوا انصتوا، خاموش رہو، فلما قضی ولوا الی قوم منذرین،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، کام ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چلے گئے سیدھا اپنی قوم کے پاس منذرین، وہ بھی کیسا آگاہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو، کہنے لگے انا سمینا کتاب، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو ایسا ایک کلام ہم نے سنا ہے، اور ایسی کتاب ہے یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو حق کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ اے ہمارے قوم، یا قوم اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس دائی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کا تم جواب دو، وآمنوا بھی، اور ایمان لاؤ۔ یا انہوں نے یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے تمہیں بچائے گا۔ یہ جنات نے جا کر کے تبلیغ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوا جب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، سن کر کے ایمان بھی لیا اور جا کر کے تبلیغ بھی کر دی، دعوت بھی دے دی۔ اس کے بعد کہا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ، یاد رکھے جو اللہ کے داعی، اللہ کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح قرآن مجید، یہ بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والی کتاب ہے، جو ان کو نہیں مانتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار بھی نہیں، کوئی اس کا حامی نہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ سری گمراہی میں جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، انسان مسلمان نہیں ہوئے تو کیا ہوا اے پیغمبر، یہ سرکش، یہ شریر قوم جنات، یہ آپ پر مسلمان، یہ آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوتی تھی، یہ مسلمان ہو گئے تھے انسانوں کو مسلمان بنانے کے لیے، ادھر جنات نے اسلام قبول کیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی تسلی اس میں ہو گئی کہ آپ مایوس نہ ہو اسے لو۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ آئے تو حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے غلام، آپ کے آزاد کردہ غلام، جسے آپ نے لے کر پالا تھا، جسے آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا، لے پالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ، وہ ساتھ میں تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مکہ میں آپ کس طرح داخل ہوں گے جبکہ مکہ سے آپ کو نکالا گیا ہے؟ ابھی مکہ میں داخل ہوں گے تو چھوڑیں گے نہیں یہ لوگ، مشرکین مکہ، قریش مکہ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت سے نجات دینے والا ہے، کوئی نہ کوئی صورت، کوئی شکل میری حفاظت کا اور مصیبت سے بچنے کا وہ راستہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا حامی ہے، مددگار ہے، وہ ضرور اپنے نبی کو غالب کرے گا لوگوں پر، اس لیے ٹینشن مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے فرمایا۔ اس کے بعد آپ غار حرا میں آئے، جبل نور کے پاس، وہاں آ کر کے آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، اپنے صحابی حضرت زید بن حارثہ کو اخنس بن شریق کے پاس، کہ جا کر کے کہو کہ کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو؟ اصل میں کیا ہے، اس زمانے میں کیا ہے، کوئی کسی کو اپنے پناہ میں دے دے تو اس سے چھیڑ چھاڑ، اس سے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تھا، معلوم ہے؟ ایک طرح سے اب اس زمانے میں دیکھو پولیس اسٹیشن میں کوئی ضمانت لیتا ہے، بانڈ پیپر میں لکھ کر کے، تو انہوں نے ضمانت لیا تو اس کے اوپر پوری ذمہ داری اس کے اوپر، جو ضمانت لیتا ہے، دستخط کرتا ہے۔ جیسے لون پاس ہونے میں بھی کیا کرتے، بینک والے لون پاس کرنے میں کس کرتے، گواہی لیتے، وٹنس لیتے، وہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ انہیں کہا بھی ٹوپی ڈالا تو وٹنس کو پکڑتے، تو میں نے وٹنس بنے، تو اسی طرح اس زمانے میں پناہ لینے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو جب کوئی کسی کو پناہ دیتا نا، اسے کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا تھا، اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے تحت، دنیا دار الاسباب ہے نا، تو اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریق کے پاس اپنے آدمی کو بھیجا، کہا کہ مجھے پناہ دیا جائے، تو میں کیا آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں کیا؟ آپ نے پوچھا، اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں دے سکتا پناہ، میں قریش کا حلیف ہوں، میں قریش کا حلیف مطلب دوست ہوں۔ اب قریش آپ کو آنا نہیں، دینا نہیں چاہتے، آنا دینا نہیں، مکہ میں
آنا کی اجازت آپ کو دے نہیں سکتے تو پھر میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، دشمنی ہو جائے گی پھر قریش سے میری، اس لیے میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آپ نے یہی پیغام سہیل ابن عمر کے پاس بھیجا۔ سہیل ابن عمر یہ سب اپنے قبیلے کے بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں، ان کے ماتحت بڑا بڑا قبیلہ ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیہاتوں میں جاؤ، ایک پنچایت کا سردار ہوتا ہے تو اس کے ماتحت اس کی ایک آواز پر پورا ایک ایک قومیں، دیکھو کاسٹ، بہت سارے کاسٹ ہیں نا ہمارے انڈیا میں، اس میں سردار ہوتے ہیں، ان سرداروں کو پکڑ کر نا الو بناتے ہیں، پوری قوم کو کیا کرتے ہیں، اپنے گھیرے میں لیتے یہ لوگ پارٹیاں۔ تو ایسے یہ سب بڑے بڑے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا نہیں، میں بنو عامر کا ہوں اور بنو کعب کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ اس نے بھی کیا کیا، انکار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں تمہارے پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ تو مطعم ابن عدی نے آپ کی فرمائش قبول کی اور اپنے بیٹوں کو، اپنے قوم کو، لوگوں کو، سب کو بھیجا آپ کے پاس، جاؤ جا کے حفاظت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے گھیرے میں لیا، یعنی باڈی گارڈ بن گئے سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا کہتے ہیں حلقے میں ایک طرح سے راؤنڈ آف کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حفاظت میں کیا ہوئے، مسجد حرام کے پاس آئے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا، نماز پڑھی، اور اس ٹائم پہ مطعم ابن عدی نے آ کر کے قریش سے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی ان سے تعارض نہ کرے، کوئی انہیں تکلیف نہ دے، کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے نماز سے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس گھر جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو مطعم نے اپنے بیٹے، اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ ان کو اپنی حفاظت میں جا کر چھوڑو، ان کی حفاظت کرو، گارڈ بن جاؤ، کہیں کوئی ان کو تکلیف نہ دے۔ اس طرح مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ یہ مطعم کا ایک طرح سے چھوٹا موٹا احسان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی احسان کے بنا پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے تھے، یہ ان کا احسان تھا مطعم ابن عدی کا۔ رواج سے معلوم کچھ نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہوئے نہیں ہوئے، شاید مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہجرت کر کے گئے، بدر کی لڑائی ہوئی، بدر میں 70 سے زیادہ قیدی، بڑے بڑے کافر قیدی بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں کہا اگر آج مطعم ابن عدی ہوتے اور وہ کہتے کہ ان کو چھوڑ دو تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ مطعم اگر زندہ ہوتے، اگر وہ بولتے کہ ہمارے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو آپ، تو میں ان کی بات کیا کرتا، مانتا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ احسان کیا تھا نا، تو اس احسان کو چکانے کے لیے آپ نے فرمایا آج مطعم اگر ہوتے، آج میں تو بولتے نا تو میں ان کو سب کو چھوڑ دیتا۔ خیر، اسی زمانے میں طفیل عمر دوسی ایک بہت بڑے شاعر ہیں اور اپنے قوم کے سردار ہیں۔ دوس ایک قبیلے کا نام، ایک ایریا کا نام ہے۔ طفیل عمر دوسی نام سنا ہوگا آپ نے، مشہور صحابی ہیں۔ وہ مکہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے۔ آپ کا کام ہی صبح و شام کیا کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف بلانا تھا۔ یہ طفیل ابن عمر دوسی نسب کے بھی بڑے شریف تھے، بڑے شاعر تھے، سردار بھی تھے، بڑے فہیم تھے، بڑے ذکی تھے، بڑے چالاک تھے، ذہین تھے، اور اسی طرح بڑے مہمان نواز بھی تھے۔ قریش سے ان کا دوستانہ تعلق تھا۔ وہ جب دوس سے مکہ آئے تو قریش کے کچھ آدمی طفیل ابن عمر دوسی کے پاس گئے اور کہا یہاں ایک شخص ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے باتوں میں جادو کے جیسا اثر ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس نے تو لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کیا ہے، بھائی بھائی آپس میں جدا ہو گئے، باپ بیٹوں سے جدا ہو گئے، اس طرح سے یہ جدائی کے میاں بیوی آپس میں جدا ہو گئے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ اس کے لیے
تم ان کی بات نہیں سننا، سب کچھ کرو تم مکہ میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننا، یہ انہوں نے کہا۔ اتنا ڈرایا طفیل کو قریش مکہ کے لوگوں نے کہ انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ڈال دیا، روئی ڈال دی، تاکہ کلام نہ سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود کہتے ہیں طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اتنا مجھے ڈرایا کہ میں نے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مجھے نہ سنائی دے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، میں مسجد حرام کی طرف گیا، دیکھا تو وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ تو میں تو چاہتا تھا کہ یہ کلام نہ سنوں، اس لیے میں نے کپڑا ٹھوسا ہوا تھا کانوں میں، لیکن اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ اپنا وہ کلام مجھے سنائے، چنانچہ وہ کلام میں نے سنا ہی دیا، کپڑا ٹھوسا ہوا ہے پھر بھی کلام سن لیا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اور پھر میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اے طفیل، تو بڑا ذہین ہے، تو بڑا چالاک ہے، اور تو بڑا شاعر بھی ہے، تو کوئی تو بیوقوف تو نہیں ہے کہ کسی کے بات میں آ جائے، تو اس لیے تجھے سن لینا چاہیے، وہ کیا بولتے ہیں اسے تمہیں سن لینا چاہیے۔ اگر اچھا لگا تو بہت اچھا ہے، اگر خراب لگا تو چھوڑنے کا ہے، سمجھا نا؟ تو میں نے کیا کیا، وہ کپڑا نکال دیا اور سنا غور سے، بڑا اچھا لگا، اتنا اچھا کلام۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جا رہے تھے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، جب آپ اپنے دولت قدر پہ پہنچے تو میں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں آپ کا کلام نہ سنوں، یہ انہوں نے کہا، اور میں نے اپنے کانوں میں کپڑا بھی ٹھونس لیا تھا کہ آپ کا کلام نہ سنوں، لیکن اللہ چاہتا تھا شاید کہ میں آپ کا کلام سنوں، اللہ کا کلام سنوں۔ میں نے سنا، مجھے بڑا اچھا لگا، میرے سامنے آپ اسلام پیش کیجیے تاکہ میں اسلام قبول کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ تو طفیل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم میں نے قرآن سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا، اتنا اچھا کلام، اتنی اچھی باتیں اس کے اندر ہے، تو اسلام سے زیادہ اچھا دین، اسلام سے زیادہ متوسط دین میں نے دیکھا نہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے قوم کا سردار ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا، میں اپنے قوم کے پاس بھی جاتا ہوں تو ان کے سامنے میرا ارادہ ہے اسلام پیش کروں، تو یا رسول اللہ آپ کوئی میرے لیے نشانی دے دیجیے، یا نشانی کی کوئی دعا کر دیجیے، تاکہ اس نشانی کو رکھ کر کے میں لوگوں کے سامنے کیا کر سکوں، اسلام پیش کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرمائیں، اللہم اجعل لہ آیتن، اے اللہ آپ ان کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما دیجیے۔ چنانچہ جب وہ اپنے بستی میں گئے مکہ سے دوس، تو بستی کے جب قریب میں پہنچا، وہ کہتے خود، میں جب قریب پہنچا تو میرے آنکھوں کے درمیان میں ایک چراغ، ایک روشن، ایک نور اس طرح کے پیدا ہو گیا، روشنی ٹارچ کے جیسا۔ میں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اس نور کو آپ بجائے پیشانی کے اور چہرے کے کسی اور جگہ منتقل کر دیجئے، کیوں؟ لوگ مجھے سمجھیں گے میرا مسئلہ ہو گیا، میرا چہرہ ہی کیا ہو، مسئلہ بولے تو اس کا چہرہ بدل گیا، ایسا بولیں گے۔ اس لیے اے اللہ آپ چہرے اور پیشانی کے علاوہ کسی اور جگہ اس نور کو منتقل کر دیجئے، میں نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ وہ جو کوڑا کیا بولتے ہیں، لاٹھی اور کوڑے میں وہ روشنی منتقل ہو گئی۔ اب گیا لاٹھی اور کوڑے سے وہ جو عصا، لاٹھی سے نہ بولتے، پکڑ کے لے کے پکڑتے جاتے نا بوڑھے لوگ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصا کا استعمال کرتے تھے، جیسے ممبر میں خطیب لوگ کیا کرتے ہیں، عصا کا استعمال کرتے ہیں، ایسا باوقار لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں۔ پہلے زمانے بڑے بڑے ٹھاکر لوگ، بڑے بڑے وہ
عصا کا استعمال کرتے تھے، وہ شان سمجھتے تھے، جیسے آج کل موبائل کو استعمال کرنا اپنی ایک شان سمجھتے ہیں نا، وہ جو بھی اتنا بڑا موبائل استعمال اتنا بڑا آدمی سمجھتا ہے، ایسے پہلے زمانے میں عصا کو استعمال کرتے تھے. تو وہ بجائے آنکھوں کے اور چہرے کے میری دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کوڑے میں منتقل کر دی. اب وہ میرا کوڑا، میرا عصا، اس میں وہ روشنی آ گئی. میں گیا اپنے قوم کے پاس، صبح ہوئی تو سب سے پہلے میں اپنے باپ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو پیش کیا. دونوں نے اسلام قبول کیا، باپ نے بھی اور میری بیوی نے بھی، اور کپڑے چینج کیے، انہیں غسل کیا انہوں نے، اور اسلام قبول کیا. اور بیوی سے یہ کہا کہ اگر تجھ کو یہ خدشہ ہو کہ بتوں کے چھوڑنے سے کہیں بچوں کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اتنا ڈر بیٹھا ہوا تھا نا کہ ہم یہ بتوں کو چھوڑیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، یہ بت ہمارے کو چھوڑیں گے نہیں. جیسے آج بھی آپ دیکھیں گے مشرکین ہے نا، اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کو شرک سے بچائے. ایک مندر جاتے ہیں نا تو وہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں. میں نام نہیں بولتا، کسی ایک دیوتا کے سامنے جا کر کے پھر ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، خالی ایک دیوتا کو پکڑے تو کم دوسرا دیوتا کا بھی ناراض ہوا تو دوسرے مندر کو بھی جاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ نام نہیں بولتا میں، کتنے نام ہے نا، تو اس کے پاس بھی جاتے، اس کے پاس بھی جاتے، اس کے پاس بھی جاتے. کیوں؟ سب کو خوش رکھیں گے بول کے تاکہ ایک کے پاس جائیں دوسرے کے پاس نہیں جائیں، دوسرا کہیں بھی ناراض ہو کر کے نقصان نہ پہنچائے. ایسا تو حضرت طفیل کہتے میں نے اپنے بیوی سے کہا اسلام قبول کرو. تم یہ مت سوچو کہ میں اسلام قبول کروں گی، بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ دوں گی تو اس سے میرے بچوں کو نقصان ہوگا، ایسا مت سوچو. میں ذمہ دار ہوں، کچھ بھی نقصان ہو میں ذمہ دار ہوں. سمجھو کہ اسلام ان کے دل میں ایسا گھر کر گیا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، باقی ان بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا اپنے بیوی کو سمجھایا. بیوی مسلمان، باپ بھی مسلمان. لیکن اپنے قبیلے کے پاس جا کر کے انہوں نے جب اسلام کو پیش کیا، اسلام کی طرف بلایا، تو اسلام قبول کرنے میں انہوں نے آگے نہیں بڑھے. انہوں نے تامل کیا، پیچھے ہٹ گئے، نہیں ہم مسلمان نہیں ہوں گے. تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں دوبارہ مکہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دوس والوں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے ان کے سامنے دعوت کی، اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، آپ ان کے اوپر بد دعا کر دیجئے. جوش میں دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا فرمائی، اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے اور مسلمان بنا کر کے میرے پاس بھیج. یہ آپ نے دعا فرمائی. ایک دم الٹا، انہوں نے بد دعا کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ جا کے نرمی سے اسلام کی دعوت دو. ہاں ایسا جوش گیش میں آ کر کے تم نرمی سے کیا کرو، اسلام کی دعوت دو، اسلام کی طرف دعوت، تو انشاءاللہ وہ اسلام قبول کریں گے. چنانچہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم کے پاس دوس قبیلہ گئے، جا کر کے آپ کے کہنے کے مطابق اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اصل تو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اسلام کی طرف بلایا تو مسلمان ہو گئے. طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 7 سن ہجری تک 70 یا 80 گھرانے اسلام کے حلقہ بغوش ہوئے. گھرانے، آدمی نہیں، ایک ایک گھر میں آدمی 5 10 بھی ہوتے ہیں، 7 بھی ہوتے ہیں. ابھی اس زمانے کے ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، وہ زمانے میں کیا، ابھی آپ کے ماں باپ، میرے ماں باپ 10 12 بچے، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن بہت کم ہو گئے. اب ہم ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، یا ہمارے ایک، اب وہ بھی نہیں، اب کچھ بولتے بھاڑے کے عورتوں کو لیتے. خیر، تو 80 90 گھرانے مسلمان ہو گئے 7 سن ہجری تک. کوشش کرتے رہے اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے. کیا وہ مقام ہوگا ان کا اسلام کی طرف دعوت دینے کی برکت سے. خیر، فتح مکہ کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کہ عمر ابن تمیمہ کے بت ذوالکفین کے جلانے کی اجازت دیجیے. وہاں ہے نا بڑے بڑے بت رکھے ہوتے ہیں نا. آج بھی آپ دیکھو کچھ کنٹریز میں ایسے ہیں کہ بیچاروں کچھ بھی علم نہیں ہے، تو بڑے بڑے بتوں کو رکھ کر کیا کرتے ہیں. ہماری اس کنٹری میں دیکھو نا
پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں. وہاں پر بھی ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام ذوالکفین یا کفین کچھ ہو سکتا ہے. تو مجھے آپ اجازت دیجئے میں جا کے اس بت کو کیا کروں, جلاؤں, مجھے اجازت دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, جاؤ تم جلاؤ. یہ فتح مکہ کے بعد, مکہ فتح ہونے سے پہلے مکہ فتح ہونے کے بعد دونوں میں فرق ہے. مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان تھے, مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان کوئی بھی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا. اتنی طاقت اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دی. اس سے پہلے بہت زبان بھی چلاتے تھے, بہت غلط سلط حرکتیں کرتے تھے. مکہ فتح ہونے کے بعد سب کے سب ڈر گئے. تو مکہ فتح ہونے کے بعد میں نے اجازت دی, یا رسول مجھے اجازت دی میں اپنے اس بت کو جلا دوں. آپ نے اجازت دی, میں پہنچ کر کے جلایا, بت کو جلایا. اور بت کو جلاتے جلاتے یہ پڑھتے رہے, یا ذوالکفین لست من عبادکا میلادنا اکبر من میلادکا. کیا مانا کہ ذوالکفین تو ہے نا, میں تیرا بندہ نہیں ہوں, میں تیرا پجاری نہیں ہوں, میں تیری عبادت نہیں کرتا. میلادنا اکبر من میلادکا, میری پیدائش ہے نا تیری پیدائش سے بھی بڑی ہے. تو کیا ہے, تو پتھر سے بنا ہوا ہے, لکڑی سے بنا ہوا ہے. یہ کہتا جاتا تھا, جلاتا جاتا تھا. یہ جب دیکھا وہاں کے لوگوں نے, تو جو باقی تھے نا مسلمان نہیں ہونے سے, اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا, یہ واقعہ دیکھنے کے بعد باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے. انہوں نے سوچا یہ بت کو جلایا, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, اس کا مطلب بت میں کچھ ہے ہی نہیں, چلو یہ جو جس دھرم کا ہے ہم بھی اس دھرم کو مانتے بول کر کے سب کے سب مسلمان ہو گئے. یہ حضرت طفیل ابن عمر دوسی ہیں, جن کے ہاتھوں اتنے لوگ بلکہ پورا قبیلہ کیا ہو گیا, مسلمان ہو گیا. دیکھو چاہے تو ہم اگر دل سے کسی کو راستے پہ لانا چاہیں, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ راستے اس طرح سے کھولتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے پہلے اسلام ہمارے دل میں کیا ہونا, گھر کرنا. ہمارے کچھ ذرا ہے تو پھر کہاں ہم شرح صدر کے ساتھ دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں, نہیں. تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے انہوں نے دعوت دی, تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک روایت میں ہے کہ طفیل جب اپنی قوم میں پہنچے تو وہ اندھیری رات تھی, جب شروع میں اندھیری رات تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی روشنی ان کے کوڑے میں پیدا کر دی. ٹارچ کا کام دے رہا تھا, ایسا ایسا. لوگ تعجب میں دیکھنے لگے. حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا انہوں نے اور کوڑے کو پکڑنے لگے. وہ لوگوں کے انگلیوں سے ہے نا, وہ جو روشنی تھی وہ چھنتا تھا. چھنتا مطلب ادھر سے بھی روشنی. اب دیکھو ادھر روشنی اگر پڑے تو ادھر سے نہیں آنا چاہیے نا, آڑ اگر ہو جائے, لیکن یہ چھنتا تھا مطلب ادھر سے بھی آ رہا تھا, روشنی ادھر سے بھی آ رہی تھی اس طرح. اب دیکھو یہ دیوار ہے, اب دیوار میں آپ ٹارچ لگاؤ تو دیوار تک نا, اس کے بعد باہر آتی ہے کیا, یہ روشنی نہیں آتی. لیکن یہ نور میں اللہ نے ایسی طاقت پیدا کر دی تھی کہ وہ چھنتا تھا, لوگ اسے پکڑنے کے لیے جاتے تھے, وہ ان کے ہاتھوں میں. اس طرح کا نور اللہ نے پیدا کیا تھا. خیر یہ تو ایک نشانی تھی کہ جو دھرم, جو معاف کرنا, جو دین انہوں نے قبول کیا وہ دین حق ہے, سچ ہے, اور اس کی یہ نشانی ہے. بہرحال حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کوشش ہوئی تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا. یہ سب کرامت ہے, سمجھا نا. کبھی اس طرح کی کوئی اللہ تبارک و تعالی عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر کرتے ہیں کسی کے ہاتھوں, تو ہمیں سمجھنا چاہیے کرامت ہے. اور کرامت اور معجزہ یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے, اس میں کسی ولی یا کسی نبی کی طاقت ذرا برابر بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں اگر عادت کے خلاف کوئی بات پیش آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء, اور علماء اور اولیاء کے ہاتھوں اگر کوئی عادت کے خلاف بات پیش آ جائے تو پھر اسے کیا بولتے ہیں, کرامت بولتے ہیں. جیسے انبیاء کے وارث علماء علم میں ہیں, علم میں, ایسے ہی کرامت میں بھی اور معجزے میں بھی کیا ہے, وہ وارث ہیں. ان سے اگر کوئی بات پیش آ جائے تو اسے معجزہ, اور ان کے ہاتھوں کوئی پیش آ جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں. بعض لوگ کرامت کا انکار کر دیتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے, برابر بھائی نہیں ہو سکتا ہے, اللہ سے تو ہو سکتا ہے نا. اللہ اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھوں عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر کر دے, اس میں کیا مشکل ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں.
تو کرامت کا انکار کرنا بے وقوفی ہے، ایک طرح سے اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ نہیں، اگر کرامت کا انکار کرنا تو پھر تمہیں معجزے کا بھی انکار کرنا پڑے گا، جبکہ معجزے کا انکار کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ معجزے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے، بلکہ کرامت کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، نہیں ہے؟ ارے اصحاب کہف کا کرامت ہے نا جی، اصحاب کہف 309 سال سوئے، نہ کھائے نہ پیے نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں، آرام کرتے رہے۔ نہیں، یہ کرامت نہیں ہے۔ حضرت عزیر کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ تو بہرحال نبی تھے، 100 سال تک سوئے، گدھا مر کر کے ختم ہو گیا، لیکن کھانا ویسے کا ویسا ہی تھا، 100 سال تک بھی تازہ کا تازہ کھانا جو توشہ رکھا تھا، 100 سال گزرے ویسے کا ویسے۔ کہاں یہ سورہ بقرہ میں 3 پارے میں، یہ سب کرامت نہیں ہے۔ اس لیے یہ حضرت طفیل ابن عمر دوسی کی کرامت تھی جو ان کے ہاتھوں ظاہر ہوئی کہ روشنی، اللہ نے ایک نور پیدا کر دیا ان کے کوڑے میں، جس کی روشنی سے لوگ آپ کی طرف مائل ہوئے۔ آپ نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے، بہت سارے لوگ مسلمان نے کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 80 یا 82 گھرانے مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد جب بتوں کو جلایا تو باقی قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اب تک جو آپ نے واقعے سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، ابھی آپ نے ہجرت بھی نہیں کی، ابھی آپ کا معراج بھی نہیں ہوا، ابھی آپ طائف سے واپس ہوئے ہیں۔ اسی زمانے میں جنات بھی مسلمان ہوئے، جنات کی ایک جماعت پوری کی پوری نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے معراج کا سفر کرایا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، چاچا کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، آپ بہت نڈھال تھے، آپ بہت پریشان تھے۔ اسی زمانے میں آپ نے طائف کا بھی سفر کیا، طائف کا سفر کر کے آیا تو اس میں بھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ لوگ بڑے مایوس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنات مسلمان ہوئے لیکن طائف والے مسلمان نہیں ہوئے، اور ادھر مکے والے بھی آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا۔ ایسا سفر تھا جو عقل میں تو نہیں آتی، لیکن عقل میں لانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں رات 7 آسمان کی سیر کرائے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آدمی ایک کنٹری جا کر بھی نہیں آ سکتا راتوں رات، جائے کہ پورے آسمانوں کا سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند گھنٹوں میں آپ آ گئے۔ یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ، قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ ہے معراج کا واقعہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کرایا، اور سارے دنیا کے لوگوں کو، رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نبی ہیں بلکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ کس طرح؟ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی، سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ امام بنے۔ اس طرح سارے نبیوں کے سامنے بھی دکھا دیا کہ تمہارا سردار ہے کون؟ حضرت خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معراج کا اور اسراء کا واقعہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتہ آپ سنیں گے تفصیل سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔